بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم و مکرم سامعین و ناظرین، میری طرف سے سب بھائیوں کو عید مبارک۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو ایسی ہزاروں خوشیاں نصیب فرمائے اور آپ کی زندگی میں اللہ تعالیٰ ایسی ہزاروں بہاریں لائے کہ آپ کو اور آپ کی اولادوں کو اور آپ کے بزرگوں کو ایسی خوشیاں نصیب ہوں۔ عید الاضحیٰ میں سب سے بڑی خوشی یہ ہے کہ مسلمان قربانی کرتا ہے، اور قربانی کا معنی یہ ہے کہ ایسا عمل کہ جس سے اللہ کا قرب نصیب ہو جائے، اللہ کی رضا حاصل ہو جائے۔ قربانی کا مقصد گوشت کی فراوانی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ بھی ارشاد فرماتے ہیں لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، کہ مجھے تمہارے گوشت اور خون کی ضرورت نہیں ہے بلکہ مجھے تقوی درکار ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کو یہ عمل اتنا محبوب ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو آدمی وسعت کے باوجود، طاقت کے باوجود، پیسے ہونے کے باوجود قربانی نہیں کرتا تو فرمایا اسے چاہیے کہ وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے۔ آپ دیکھیں کہ جب آدمی کوئی کسی آدمی سے ناراض ہوتا ہے، وہ کہتا ہے یار تم میرے گھر نہ آنا، میرا اور تمہارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ خاندانوں میں، قوموں میں، سوسائٹیوں میں، برادریوں میں، دوست احباب کے اندر یہ بات مشہور ہے، اور اسی سے آپ اندازہ لگائیں کہ ہماری لینگویج میں اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ جو آدمی قربانی نہیں کرتا استطاعت کے باوجود، فلم یضحیٰ، وہ قربانی نہیں کرتا، فلا یقربن مصلانا، اسے چاہیے کہ وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے، یعنی ہمارے گھر اس کو آنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اتنی ناراضگی کا اظہار فرماتے ہیں۔ تو بہرحال یہ قربانی بہت بڑا عمل ہے، اور میں نے گزشتہ بیانات کے اندر بھی یہ بات کی، آج بھی کیے دیتا ہوں، شاید کسی کے ذہن میں لگ جائے اور میری نجات کا باعث بن جائے۔ آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کل قیامت کے دن تمہاری قربانیاں لائی جائیں گی اور تمہاری سواریاں بنیں گی۔ اور کیسے لائی جائیں گی؟ فرمایا یہ آئیں گی بقرونہا واضلافہا، اپنے سینگوں کے ساتھ آئیں گی، اپنے کھروں کے ساتھ آئیں گی، واشعارہا، اور اپنے بالوں کے ساتھ آئیں گی۔ ان کا تذکرہ اس لیے کیا جاتا ہے کہ کوئی آدمی ان کھروں کو استعمال نہیں کرتا جن کو ہم کرشنڈی کہتے ہیں، ان کو زبان کے اندر ان کو اتار کے پھینک دیا جاتا ہے، پائے استعمال کیے جاتے ہیں، لیکن وہ جو بوٹ ہوتا ہے اس کے اوپر اس کو پھینک دیا جاتا ہے۔ اسی طرح ناخن پھینک دیے جاتے ہیں، بال استعمال نہیں کی جاتے، کوئی آدمی ان کو استعمال نہیں کرتا۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جن چیزوں کو تم بیکار سمجھ کے، فضلات سمجھ کے پھینک دیتے ہو، میں ان کو بھی دوبارہ اکٹھا کر کے اور ان کو بھی لاؤں گا۔ اور پھر حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ یہ جو فضلات ہیں، یعنی گوبر ہے، بول و براز ہے، اس کو بھی اکٹھا کر کے تمہارے نامہ اعمال میں رکھا جائے گا اور اس کو بھی تولا جائے گا۔ کتنی بڑی خوش نصیبی اور سعادت کی بات ہے۔ تو بہرحال جتنا یہ عمل بڑا ہے، کوشش یہ کیجئے میرے مسلمان بھائیوں، جس کے لیے میں اپنی یہ باتیں ریکارڈ کرانا چاہتا ہوں تاکہ یہ میری اور آپ کی نجات کا باعث بن جائے۔ اصل بات یہ ہے کہ اتنا بڑا عمل ہے، اس میں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہم سے اس عمل کے دوران کوئی ایسی بات سرزاد نہ ہو جائے جو اللہ کی ناراضگی کا سبب نہ بن جائے۔ اور وہ بڑی بات ہم سے جو سرزاد ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ آلائشوں کے معاملے کے اندر ہم بڑی سستی کا اور لاپرواہی کا معاملہ کرتے ہیں، ایسی جگہوں میں پھینک دیتے ہیں جن جگہوں سے لوگ گزرتے ہیں، تعفن پھیلتا ہے، بدبو پھیلتی ہے، گھروں میں بدبو جاتی ہے، دکانوں میں جاتی ہے، پھر لوگ بد دعائیں دیتے ہیں اور ایذا کا سبب بنتی ہے۔ بعض لوگ آلائشیں اٹھا کر کسی کے گھر کے دروازے کے آگے جا کے پھینک دیتے ہیں، گلیوں میں پھینک دیتے ہیں۔ بہرحال مجھے انتہائی خوشی ہوئی، میں نے تحصیل ناظم بفا کا بھی میں نے اشتہار پڑھا، اسی طرح نیٹ پر بھی انہوں نے اشتہار دیا ہمارے سردار شاہ خان صاحب نے، کہ ہم نے وہاں بھی پوائنٹ، پکھل کے اندر بھی انہوں نے جگہ جگہ پوائنٹ مقرر کیے ہیں۔ اسی طرح تحصیل ناظم ہمارے تحصیل مانسرہ کے ناظم نے بھی
انتظامات کیے ہیں، میونسپل کمیٹی نے بھی انتظامات کیے ہیں، تو گورنمنٹ نے جو پوائنٹ آپ کو جو جگہ بتائی ہیں آلائشوں کی، ان جگہوں کے علاوہ کوئی آدمی اگر دوسری جگہ جا کے پھینکے گا تو اس کا نام کل قیامت کے دن ظالموں میں لکھا جائے گا۔ تو بہرحال اس چیز سے اجتناب کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ میری بھی اور آپ کی قربانیوں کو قبول فرمائے اور میری اور آپ کی نجات کا باعث بنائے۔ اس کے ساتھ ساتھ دوسری بات، ان دنوں کا ایک دوسرا بڑا عمل ہے، وہ ان ایام تشریق کے اندر تکبیرات تشریق ہیں۔ تکبیرات تشریق، اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، یہ 9 تاریخ کی فجر سے لے کر 13 کی عصر تک یہ 23 نمازیں بنتی ہیں۔ ان نمازوں میں یہ ایام تشریق کہلاتے ہیں، اور ہر فرض نماز کے بعد چند باتوں کا خیال رکھیں۔ ان تکبیرات کا ایک مرتبہ پڑھنا واجب ہے، اور اسی طرح واجب ہے جس طرح وتر واجب ہیں، اسی طرح واجب ہے جس طرح قربانی واجب ہے۔ جس طرح وسعت کے باوجود قربانی چھوڑنے سے آدمی گناہگار ہوتا ہے، اسی طرح وطروں کو بلا وجہ چھوڑنے پر انسان گناہگار ہوتا ہے، اسی طرح ایام تشریق کے ان دنوں کے ساتھ خاص ہیں یہ تکبیرات۔ نماز کے بعد اگر نہیں پڑھے گا تو آدمی گناہگار ہوگا، یہ واجب کا تارک شمار ہوگا۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ واجب کا تارک فرض کے بعد یہ دوسرے نمبر پر واجب کا درجہ آتا ہے، اس لیے اس کا خیال رکھا جائے۔ دوسرا خیال یہ رکھا جائے، تکبیرات تشریق واجب ہیں اور ان کا بلند آواز سے پڑھنا واجب ہے۔ تکبیرات تشریق مستقل واجب، اور ان کو بلندی کے ساتھ پڑھنا، بلند آواز کے ساتھ پڑھنا، یہ مستقل واجب ہے۔ تیسرا اس میں یہ دھیان رکھا جائے، بعض احباب جن کی رکعت رہ جاتی ہیں، چونکہ اکٹھے تو سب پڑھ لیتے ہیں، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد، لیکن وہ آدمی کہتا ہے بھائی سب نے پڑھ لیے، میں تو رہ گیا ہوں، اب میں کیا پڑھوں، وہ شرماتا ہے۔ نہیں، اس آدمی پر بھی واجب ہے کہ یہ بیٹھ کر تکبیرات تشریق کو پڑھے۔ اگر ایک آدمی جماعت کے ساتھ شامل نہیں ہوا، انفرادی نماز پڑھ رہا ہے، اس کے لیے بھی تکبیرات تشریق کا پڑھنا واجب ہے، ضروری ہے، وہ بھی تکبیرات تشریق کو پڑھے گا۔ اسی طرح گھروں کے اندر ہماری بچیاں، بہنیں، بیٹیاں، مائیں، وہ بھی اگر نماز پڑھیں تو ان کے لیے بھی تکبیرات تشریق کا پڑھنا واجب ہے۔ یہ فرق صرف یہ ہے مردوں میں اور ان میں، وہ آہستہ آواز سے پڑھیں گی اور مردوں کے لیے اونچا پڑھنا واجب ہے، اس لیے ان چیزوں کا ضرور خیال رکھا جائے۔ اور قرآن کریم کے اندر سورہ بقرہ کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تفسیر ہے، آپ فرماتے ہیں کہ ان ایام معدودات سے مراد یہی ایام تشریقات ہیں۔ یہ کہاں سے ان کا آغاز ہوتا ہے؟ 9 کی فجر سے لے کر 9 سے لے کر 13 تک، 13 کی عصر تک یہ ایام تشریق ہیں۔ اس کے اندر ان تکبیرات کا ورد کرنا ہے۔ ایک اور بات میں آپ کو بتاتا چلوں، ابھی میرے ذہن کے اندر آ گئی ہے، بعض ہمارے احباب عید کی نماز کے لیے تشریف لاتے ہیں عیدگاہ کی طرف، یا جہاں مساجد میں عید کی نمازیں ہوتی ہیں، تو وہ بھی آتے ہوئے راستے میں ایام تکبیرات تشریق نہیں پڑھتے۔ ان کے لیے بھی ان کو تکبیرات تشریقات کا پڑھنا انتہائی ضروری ہے، وہ بھی پڑھیں۔ کیوں کہ جب وہ اونچی آواز سے پڑھیں گے، شرمانا نہیں چاہیے۔ شرمائے آدمی تب جب دودھ میں پانی ملاتا ہے، شرمائے تب جب ملاوٹ کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، خیانت کرتا ہے، رشوت لیتا ہے، یہ شرمانے والی بات نہیں ہے۔ ان چیزوں میں بالکل ڈٹائی کے ساتھ اللہ کی تکبیرات کو بلند کرے۔ کل قیامت کے دن یہ پتھر، یہ ذرات، یہ خس و خاشاک کل قیامت کے دن تکبیرات کی گواہی دیں گے، اور آتے ہوئے جس راستے سے آئے، جاتے ہوئے دوسرا راستہ پلٹ کر دوسری سمت سے جائے، تاکہ یہ دونوں سمتیں 2 گواہ بن کر کل قیامت کے دن ہمارے گواہ بن جائیں اور ہماری نجات کا باعث بن جائیں۔ ایک اور بات یہاں آپ کو بتاتا چلوں، کل کا دن ہے، پتہ نہیں یہ پروگرام کب اپلوڈ ہوگا، کب تک پہنچے گا، کوشش کریں گے ہم، میں انشاءاللہ تاکید کروں گا کہ یہ جلدی آپ تک پہنچ جائے، آج رات ہی یہ وائرل ہو جائے۔ دوسری بات یہ ہے، ہمارے لوگوں میں خصوصاً خواتین کے اندر یہ بات مشہور ہے، وہ کہتی ہیں کہ جی بڑی عید کے دن روزہ رکھا جاتا ہے، عید الاضحیٰ میں، یہاں کوئی روزہ نہیں، باقی سب دنوں میں روزہ ہے، لیکن سال کے 5 دنوں میں کوئی روزہ نہیں۔
ان 5 دنوں میں 4 دن 10 11 12 13 یہ اللہ کی طرف سے مہمانی کے دن ہیں، اور عید الفطر کا دن 5واں دن۔ پورا سال آپ روزے رکھیں لیکن ان 5 دنوں میں آپ روزے نہیں رکھ سکتے۔ آپ کی اگر کوئی دعوت کرے، آپ کسی کے گھر جائیں، آپ کہیں جی اس نے دعوت کی ہے آپ کے لیے، مختلف انواع اقسام کی آپ کے لیے ڈشیں تیار کی ہیں، آپ وہاں جا کر منہ سجا کے بیٹھ جائیں جی میرا روزہ ہے، تو وہ میزبان کیا کہے گا؟ آپ اس کا دل رنجیدہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ 5 دن تمہاری دعوت کے ہیں، یہ تمہارے کھانے کے ہیں، پینے کے ہیں، تمہارے لیے روزے کے نہیں ہیں۔ باقی دنوں میں روزہ رکھو گے تمہیں ثواب ملے گا، ان دنوں میں روزہ رکھو گے تم گناہگار ہوگے، کیونکہ تم اللہ کی مہمانی کا جو میزبان کی مہمانی کا انکار کر رہے ہو، جس سے جو خدا کی ناراضگی کا باعث بنتی ہے یہ چیز۔ اس میں بعض خواتین یہ بھی کہتی ہیں روزہ رکھتی ہیں، وہ کہتی ہیں جی عید کو ہم یہ پہلے 9 ذی الحج کو رکھے، پھر یہ روزہ، بعض کہتے ہیں اس کو 1.5 روزہ، بعض 1.25 روزہ۔ یہ عید کے دن کا کوئی روزہ نہیں ہے، یہ صرف حضور علیہ السلام کا معمول تھا۔ آپ جب عید الفطر کے لیے جاتے تھے، پہلے کوئی نہ کوئی میٹھی چیز، کھجور وغیرہ، گڑ وغیرہ یا کوئی چیز ہوتی تھی، کھا کے جاتے تھے۔ اور عید الاضحیٰ میں آپ کا معمول یہ تھا، آپ جلدی نماز کے لیے تشریف لے جاتے اور نماز پڑھ کے آپ واپس آتے تو کچھ نہ کچھ جو کچھ گھر میں میسر ہوتا آپ کھا لیتے۔ کبھی آپ نے یہ ارشاد نہیں فرمایا، پکی روٹی سے لے کر بخاری تک، اوپر تک آپ جتنی کتابیں چھان مارے، وہاں کہیں بھی یہ لکھا ہوا نہیں ہے کہ آپ قربانی کے گوشت کا انتظار کریں، کلیجی مانگیں، کبھی کس سے کیا مانگیں، کبھی کیا مانگیں۔ چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھیجتے ہیں، اور جی کیا ہے جی دادی دا روزہ ہے، نانی دا روزہ ہے، ماؤ دا روزہ ہے، بیبے دا روزہ ہے، دادے دا روزہ ہے، نانے دا روزہ ہے۔ بھائی اس روزے کا کوئی ثواب نہیں، یہ گناہ ہے کہ عید کے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے لیے یہ ان کی طرف سے ضیافت ہے، اس لیے اس میں کھائیں پئیں۔ آپ دیکھیں عید کی نماز کے لیے جب آپ جاتے ہیں، آپ کو نوافل سے منع کیے، بھائی 2 رکعت پڑھو، جاؤ اپنے کام میں لگ جاؤ، نوافل نہیں پڑھنے، نوافل سے منع کیا ہے کہ بھائی جاؤ، یہ آپ رشتہ داروں کو ملو، ملاقاتیں کرو، ایک دوسرے کی صلح کرو، اگر ناراض ہے اس کو جا کر اپنے دل سے لگاؤ، یہی تمہارے لیے عبادت کا سبب اور باعث عبادت ہوگا۔ تو بہرحال اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔